जन्नत के पत्ते। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पे रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल कीं और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगालीं। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगाड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकला। ये उसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जहान के पास होने के बायस वो आजकल उसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पे तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था उसे कतन याद न आया। नंबर याद रखने में वो बहुत जोर थी। उसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आखिरी 2 हिंसे भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद न था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पे बैठ गई। कंधे से बैग उतारकर एक तरफ रखा। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी और नहीं भी, मगर उसका लहजा, उतार चढ़ाव और अंदाज़ सब शनासा था। वो लब भींच गई। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो के वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं न कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ। बताइए कि यह मुमकिन है? उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार सीने में भीग गईं। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, उसमें ग़ालिबन उन्होंने बबूक अदा का ज़िक्र किया था। प्रिंसेस आइलैंड्स, शहज़ादियों के जज़ीरे। क्या आप उधर नहीं आ रहीं? तो वो उसकी फ़ोन कॉल्स टैप कर रहा था और तभी उसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पे कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन के जहाँ की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं बबूक अदा नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल्स टैप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी। समझे? उसने झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया और सुर्ख बटन ज़ोर से दबा दिया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब यह शख्स उसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़ी सामने समंदर देख रहे थे। जहान कदरे झुककर रीलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भींचे सामने उफक पे देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकनी के दूसरे हिस्से तक गई थी, सो उन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से गद्दी कुएं की बंदरगाह में फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था, जबकि ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया। फेरी की निचली मंजिल, जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जुड़े तमाम सोफे और कुर्सियां भरे थे, सो वो बालाई मंजिल पे आ गए, जो ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता, जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थीं, मगर एक नशिस्त भी खाली ना थी। उनको बिलाखिर फेरी के किनारे पे बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक बंदा ही रीलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं बाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जहान स्याह स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े हुए था, मगर उसे बेहद सर्दी लग रही थी कि उसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। अब स्याह स्टूल को सख्ती से कंधे के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पे बांध रखे थे। गिव मी सम शाइन, गिव मी सम रेन। हया के बाएं जानिब रीलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं और उनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पे इस्तांबुल आई हुई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए आवाज़ें बुलंद लहक लहक कर गीत गा रही थी। तुम उस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई।
تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سی گلز کا ایک گول پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سی گل سمندر بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنے چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھیں۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھیں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا؟ حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالمقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بد لحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا سلیمان، خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some shine, give me some rain, give me another chance to grow up once again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ ببوک ادا کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کر پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے اور خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈ، ترکی میں ازلان یعنی جزیرے۔ مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروپ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں میں بھیج دیا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈز پڑ گیا۔ ببوک ادا ان میں سے بڑا جزیرہ تھا۔ ببوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ ببوک ادا دنیا کے ٹریفک رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگیاں استعمال ہوتی تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے۔ ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورانٹ کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں۔
غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورانٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورانٹس میں گری تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میز بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گری وہ ایک خوبصورت ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی۔ گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا کھٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصویر مقید کر رہے تھے۔